إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله في مقام آخر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم
فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، غیروں کی دیکھا دیکھی آج ہمارے معاشرہ میں بسنے والے مسلمان بھی نئے سال کے آغاز پر خوشی کا وہی انداز اپناتے ہیں کہ جو غیروں کے ہاں وہ دیکھتے ہیں. اگرچہ ہم مسلمانوں کا اسلامی سال تو محرم کے مہینہ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ دنیاوی تمام تر ہمارے معاملات اسی انگریزی تاریخ کے مطابق چلتے ہیں، تو اس اعتبار سے ہم بھی غیروں کو دیکھ کر وہی رویہ اپناتے ہیں، جبکہ ہمیں تو فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ ماہ و سال کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہر لمحہ کس قدر ہمیں ہماری موت کے قریب کر رہا ہے. تو ایسے موقع پر ہم میں سے ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کا گزرا ہوا سال اور آنے والا نیا سال کیسے مبارک اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہو سکتے ہیں. غیر مسلموں کا طرز اپنانے کی بجائے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو ایک سال زندگی کا میں نے گزار دیا ہے، جو شرع مجھ پہ فرائض عائد ہوئے تھے وہ میں کما حق ادا کر سکا ہوں کہ نہیں. 5 وقت ایک دن میں مجھ پہ نماز فرض تھی، صاحب نصاب تھا تو زکوٰۃ فرض تھی. اسی طرح دیگر عبادات جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے یا ترغیب دلائی ہے میں وہ کر سکا ہوں یا نہیں. اگر کیا ہے تب بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ نہ جانے اللہ نے ان کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں، اور اگر کوئی سستی تھی اب صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگ کر نئے شروع ہونے والے سال میں یہ مصمم ارادہ کرنا چاہیے کہ اب
اس سال میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی نہیں ہوگی، کسی قسم کی شریعت کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جو سستیاں گزرے ہوئے سال میں ہوئیں ان کی اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور آنے والے سال میں وہ کوتاہی وہ سستی نہیں ہوگی، اس کا مصمم ارادہ رکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سورہ حشر میں اپنے ایمان لانے والے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، صبح و شام دن رات صرف مال و دولت کی فکر میں نہ پڑو کہ کتنا کمایا، کتنا نقصان ہوا، کتنا پرافٹ ہوا۔ ہر وقت دنیا میں مگن نہ ہو جاؤ۔ ہر انسان دیکھے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا آگے ذخیرہ کر کے بھیجا ہے۔ یہ جو زندگی بھر کی ہماری پلاننگ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ نے پوری زندگی کو 2 دنوں میں تقسیم کر دیا کہ یہ جو زندگی گزار رہی ہیں یہ آج، اور جب زندگی جو اللہ نے قسمت اور مقدر میں لکھی ہے پوری ہو جائے گی، اس کو کل کہا کہ ہر انسان کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنی ہے کہ آج اس نے کل کے لیے کیا کمائی کی ہے۔ اگر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اتنے اعمال کو کر چکا ہے کہ اس کی بخشش کا، اللہ کی رضا کا، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر اللہ اپنے سے ڈرنے کا حکم دیتے ہیں، واتقوا اللہ۔ ایک ہی آیت کریمہ میں 2 مرتبہ اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈر کے یہ زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، تقوی اختیار کر لیا، وہ اللہ سے ڈر گیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، اس نے تو اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، لیکن جس نے اپنی آخری زندگی کو برباد کر لیا، آخرت کو نظر انداز کر کے بس دنیا ہی کو سب کو سمجھ کے دن رات دنیا میں مگن رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نامراد ہے جس نے اپنی یہ تو زندگی کا خاتمہ ایک نہ ایک دن ہو جانا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی کو جس نے آلودہ کر لیا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں جھنجھوڑ رہی ہے سورہ انفطار میں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیری آنکھوں میں کس چیز کا نشہ ہے انسان، کس دھوکے میں تو ڈل گیا ہے، شیطان نے تمہیں کس طرح دنیا ہی کا ہو کے رہنے پر تیری تربیت کر دی، تیرا جو ہے وہ وہی انداز بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ بھی غور کر کس چیز نے تمہیں دھوکہ دے رکھا ہے، کس چیز کے بہکاوے میں ہے۔ اگر میری کسی نعمت کی وجہ سے یہ معاملہ ہے، مال و دولت کی فراوانی تجھے دینی تعلیمات سے، دین کے عمل کرنے سے روکے ہوئے ہیں،
اگر دولت کا نشہ ہے تو پھر تمہیں غور کرنا چاہیے کہ کیا دولت اکیلے تیرے پاس آئی؟ قارون کے خزانوں کا تو نے نہیں سنا؟ کس قدر مال و دولت قارون کے پاس تھا، اس کا کیا انجام ہوا؟ جو تجھ سے کئی گنا زیادہ قارون کی دولت اس کو نہیں بچا سکی، جہنم سے بچانے کا ذریعہ نہیں بن سکی، اس مال و دولت کے دھوکے میں پڑ گیا۔ اگر تجھے اپنی چوتراہٹ، اپنی عہدہ، اپنا منصب، اپنی جو ڈیرے داری نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو نے قرآن میں ابرہہ کا انجام نہیں پڑھا کہ اس پر بھی اپنے آپ پہ بڑا فخر تھا، اپنی بنائی ہوئے اس جائے مقام پہ بڑا اتراتا تھا، مگر اس کا انجام تو دیکھ کیا ہوا۔ تو سمجھتا ہے کہ میں گبرو جوان ہوں، جوانی کا، صحت کا، عافیت کا، اس بات کا تمہیں گھمنڈ ہے، اس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ تیری طاقت قدرت کیا؟ قرآن پڑھ کے دیکھ کہ ایسی قومیں بھی تھی، قوم عاد کے لوگ برملا کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم جیسا طاقتور کوئی ہے تو سامنے تو آئے، مگر ان کا انجام بھی قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ انسان ما غرک بربک الکریم، مسجد سے اذان سنتا ہے، مسجد آنے سے کیا چیز تمہیں روکتی ہے؟ یہ قارون والا مال و دولت، ابرہہ جیسی ڈیرے داری، یا پھر قوم عاد جیسی عقل، اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت پہ گھمنڈ اور تکبر تمہیں میرے سامنے گڑ گڑانے سے، میری عبادت کرنے سے، میرے سامنے جھکنے سے، توبہ استغفار سے روکے ہوئے۔ اور یاد رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں متنبہ کرنے کے لیے یہ جو آزمائش کے لیے چند سالہ زندگی دی ہے، اس کا جو رزلٹ جو نکلنا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ یہ اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت پہ اترانے والے، عیش و عشرت میں، اپنے مال و دولت کے، اپنے چتراہٹ کے گھمنڈ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والے، یہ عیاشیاں کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ دنیا میں سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ کس نے دیکھا ہے، بس یہ دنیا ہے، حلال ہو حرام ہو تمیز کی ضرورت کیا ہے، بس جتنی زندگی ہے بس عیاشی کر لو، کون سا دوبارہ دنیا میں آنا ہے واپس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل جب ان کی عیاشی کا رزلٹ ان کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اس وقت یہ چیخیں گے، چلائیں گے، وابیلا کریں گے، ہوزاریاں کریں گے، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ میرا مال نامہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَہ، یہ حساب و کتاب میرا ہوتا ہی نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو متنبہ کر رہی ہے کہ زندگی کے سال گزر رہے ہیں، نہ جانے کب تمہاری زندگی کا آخری سانس آ جائے، لہذا اسی زندگی کو غنیمت جان لے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی تنبیہ فرمائی کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزیں جو اللہ نے تجھے عطا کی ہیں
دوسری 5 چیزیں آنے سے پہلے ان کو غنیمت جان لے، ان کو کارآمد بنا لے۔ شبابک قبل حرمک، اللہ نے تجھے جوانی دی ہے، یہ سدا نہیں رہنے والی، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لے۔ اب ہر قسم کی عبادت جتنی چاہے کر سکتا ہے، بڑھاپے میں یہ سخت باقی نہیں رہے گی۔ لہذا اس جوانی کو مستانی کہہ کے عیش و عشرت میں نہ گزار، بڑھاپے میں تو اس انداز میں نیک عمل نہیں کر سکے گا، اپنی بخشش کے لیے جوانی میں اتنے نیک اعمال کر لے۔ وصحتک قبل سقمک، یہ صحت و عافیت جو تجھے اللہ کی عبادت سے روکے ہوئے ہے، یہ ہمیشہ تجھے میسر نہیں رہے گی، نہ جانے کب کسی بیماری کی گرفت میں آ جائے۔ ابھی صحت ہے، اللہ نے عافیت دی ہے، اس کو غنیمت جان، اس میں اتنی محنت کر لے کہ کل جب تمہیں بیماری میں اتنی سکت نہ ہو کہ اللہ کی عبادت کر سکے، تو یہی تیری کی ہوئی عبادت تیرے کام آئے گی۔ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد کہ جب جوانی ہے ہم جتنا لمبا چاہے سجدہ کر سکتے ہیں، پھر ہمارے جو بزرگ بوڑھے ہیں جو پیشانی زمین پر رکھ نہیں سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر جب تمہیں پیشانی زمین پہ رکھنے کی سکت نہ رہے، اب جتنا لمبا چاہتا ہے سجدہ کر سکتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے گڑ گڑا سکتا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھ، جتنا تو اللہ کی عبادت کر سکتا ہے فرضی نفلی کر لے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے، یہ سدا اور ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہے گا، اب اللہ کی رضا والے کاموں پہ خرچ کر لے، صدقہ خیرات کر دے، صدقہ جاریہ والے کام کر دے، کہ زندگی ختم ہو جائے یا مال ختم ہو جائے، یہ تیرا خرچ کیا ہوا پھر تیرے کام آ سکے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اگر تمہیں فراغت میسر ہے، کوئی وقت ہے، موبائل پہ کھیل کود پہ اس وقت ضائع نہ کر، کل کسی مشغولیت میں پھنس گیا تو پھر کوئی عبادت کے لیے بھی تجھے جو ہے وہ شار سا ٹائم نکالنا مشکل ہوگا۔ اگر اللہ نے اب وقت میسر ہے تمہیں تو اللہ کی رضا والے کام جتنے کر سکتا ہے کر لے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، یہ تمہیں زندگی کی ایک لمٹ اللہ نے تیری قسمت میں رکھی ہے، اس کو غنیمت سمجھ لے، پھر جب تیری موت کا وقت آئے گا اس وقت سوائے حسرت کے، افسوس کے اور پچھتاوے کے کوئی ہاتھ نہیں آئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب دیکھتا ہے کہ اب زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس وقت وہ سخاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی جس کو میں نے گن گن کے سنبھال کے جس مال و دولت کو میں نے رکھا ہے، اب اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو۔ اب وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، جب اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عقل مند نہیں، یہ اب اس کا مال ہی نہیں، یہ تو ورثاء کا ہے، اب تو یہ ورثاء کو ان کے حق سے محروم کر رہا ہے۔ زندگی میں اس کو اختیار تھا، جس اللہ کی رضا والے کام پہ خرچ کرتا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا، اجر کا باعث ہوتا، مگر اب موت کو سامنے دیکھ کر اس مال میں سے صدقہ خیرات کا اعلان کر رہا ہے جو اس کا اب ہے ہی نہیں، وہ تو ترکہ ہے، ورثاء کا حق ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اللہ نے زندگی دی ہے، مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو غنیمت جان لے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روزانہ رات سونے سے پہلے گزرے ہوئے دن کی جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ سے معافی مانگ کے سویا کر، نہ جانے اگلا دن نصیب ہو کہ نہ۔ میرے بھائیو، سال کے اختتام پہ اور نئے سال کے آغاز پہ
ہم میں سے ہر انسان کا یہی انداز ہونا چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ جتنے مجھ پہ فرائض تھے میں نے وہ ادا کیے، کوئی کمی کوتاہی رہی ہے تو اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی۔ اب نئے شروع ہونے والے سال، اس کے لیے بھی مصمم ارادہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا بھی مانگیے کہ اللہ جو کمیاں کوتاہیاں تھیں، جو نافرمانیاں تھیں، اب اگلے سال کے لیے میں وہ چھوڑنے کا مصمم ارادہ کیے ہوں، اللہ تو مجھے اس پہ کاربند رہنے کی توفیق بھی بخش دے۔ مگر یہ جو ہم نے انداز اپنایا ہوا ہے کہ نئے سال کا آغاز بھی ان غیر مسلموں کی طرح اسی انداز میں اللہ کی نافرمانی، کھیل کود، شراب و کباب کا اہتمام کرتے ہوئے جو ہے وہ آخری رات میں جو تماشا ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں اور اغیار کا بھی دیکھتے ہیں، اس میں کوئی چندہ فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ شراب حرام تھی، مگر اس سال اس نے کبھی پی لی ہے، اس کو گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ آئندہ سال جو ہے وہ شروع ہونے والے سال اس کو چھوڑنے کی مصمم ارادے کے ساتھ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ زانی کو زنا چھوڑنا چاہیے، چور کو چوری چھوڑنی چاہیے، ہر گناہ کرنے والے کو گناہ چھوڑ کے آئندہ نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس پہ استقامت کی دعائیں کرنی چاہیے، آہوزاری اور گڑ گڑا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہی ترغیب دلاتے ہیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ ارد گرد دیکھو تو صحیح، اگر صحت پہ تمہیں ناز ہے تو بیمار نہیں ہے، ہر گھر میں مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، ہاتھوں سے محروم تمہارے اپنے خاندان میں، اپنے گلی محلے میں موجود ہیں، آنکھوں سے محروم نبی نے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، ٹانگوں سے محروم اور سماج سے محروم، اللہ کی ان نعمتیں جن جو اللہ نے تمہیں نوازا ہے، ان کا کس انداز میں تم شکر ادا کر رہے ہو؟ جب اللہ اس قدر مہربان ہے کہ تیری نافرمانی کے باوجود زندگی کا 1 سال اور تو نے نافرمانیوں میں گزار دیا، مگر اللہ نے تجھے عافیت سے رکھا، سزا سے دوچار نہیں کیا۔ اللہ جب تیرے اوپر اتنی مہربانیاں کرتا ہے، پھر تو نافرمانیاں کیوں کرتا ہے؟ اللہ پھر بھی تیرے اوپر مہربان ہے، مگر تو پھر نافرمان ہے۔ زلزلہ آ جائے پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا، سیلاب سے ہزاروں لاکھوں جو ہے وہ جانیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کے جو ہے وہ دریا برد ہو جاتی ہیں، پانی میں لاشیں تک نہیں ملتی، مگر پھر بھی زانی زنا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب نہیں چھوڑتا، کوئی جرم کرنے والا وہ جرم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں متنبع فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں یہی ترغیب دلاتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ ابھی وقت ہے اپنا محاسبہ خود کر لو، ورنہ کل اللہ جب اپنے دربار میں پوچھے گا، اس وقت ندامت، شرمندگی، پچھتاوے کے اور جہنم کو ٹھکانہ بنانے کے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، گزرے ہوئے سال اور نئے آنے والے سال دونوں کو ہم مبارک بنانا چاہتے ہیں، تو جو ہم نے گزارا ہے اس میں جتنی نافرمانیاں ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اللہ سے سچی توبہ کر، اور وہ آنے والے سال میں دہرانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا وہ بھی رہیں اور مصمم ارادہ بھی رکھیں کہ جتنی نمازیں اس سال چھوٹ گئی ہیں، آئندہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا، جتنی عبادات اللہ نے فرض کی ہیں کما حق ہو ان کو پورا ادا کروں گا، جو کمیاں کوتاہیاں تھی، گناہ مجھ سے ہوئے، آنے والے سال میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ایک مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو سال ختم ہو رہا ہے، اس میں جتنی ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، دنیا کے نشے میں مگر ہو کے جتنی ہم جو ہے وہ سستیاں کر بیٹھے ہیں، سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تم معاف فرما دے، اور نئے سال کی آمد پہ ہم ارادہ کرتے ہیں پختہ یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ سال کوئی شریعت کی نافرمانی نہیں ہوگی، نماز میں سستی نہیں ہوگی، دیگر عبادات میں کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا گزرا ہوا سال
اور زندگی کے آخری لمحے تک جو زندگی باقی ہے اس انداز میں گزارنے کی جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، جیسا ترغیب دلائی ہے، اس انداز میں ایک ایک لمحہ گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔